امام الانبیاء سرور دو عالم حضرت محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، اور چند خوش نصیب اس امت مسلمہ کے خوش نصیب فرزند، سعادت مند سپوت اور مستقبل کے انشاءاللہ العزیز دین کے محافظ اور دین کے خادم بننے والے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ ثابت ہونے والے اس مسجد سے ملحق مدرسہ کے، مکتب کے حفاظ کرام کی انشاءاللہ العزیز دستار بندی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر میں ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں، ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائیں۔ تو میں بلا کسی توقف کے، بلا کسی انتظار کے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مکتب مدرسہ کے انشاءاللہ حافظ محترم حافظ صاحب حافظ حسنات احمد کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو، ایمان کو جلا بخشیں۔ حافظ حسنات احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، آواز میں، تلاوت میں، اخلاص میں مزید برکتیں، مزید ترقیاں عطا فرمائیں۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد اب میں ملتمس ہوں حافظ عثمان نقشبندی سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے میرے لبوں پہ درود و سلام آ جائے، میرے لبوں پہ درود و سلام آ جائے۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعر اسلام، شاعر ختم نبوت، جناب سید امین گیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کی لکھی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، امین و قاسم و صادق محمد و احمد، امین و قاسم و صادق محمد و احمد، چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام کے لیے، اور جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا، جو ان کے ہو گئے ان کا مقام کیا کہنا، کہ بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، بہشت ان کی ہے کوثر کے جام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے، اور یہ لطف دیکھیے اسی کو بنایا بیٹا
بیٹا یہ لطف دیکھیے اسے کو بنا لیا بیٹا کہ جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے، جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بتاؤں مرتبہ ان کا میں چند لفظوں میں، بتاؤں مرتبہ ان کا میں چند لفظوں میں، کہ خدا کے بعد ہے سب احترام ان کے لیے، خدا کے بعد ہے سب احترام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت کلام، اور سب سے خوبصورت کلام، جزاکم اللہ خیر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے حمد باری کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے قابل احترام مخدوم جناب محترم ڈاکٹر اکمل صاحب سے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح آئندہ بھی ہمیں اپنے مبارک اس پرلطیف اور پرمقدس فضا میں کلام سے اپنے مخصوص انداز میں ہمیں سیراب فرماتے رہیں۔ ڈاکٹر محمد اکمل صاحب۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
خودی ہے تیرے فسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقبال کے چند اشعار کے بعد اقبال ہی کے کچھ نعتیہ اشعار پیش خدمت ہیں درود شریف پڑھ لیتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود
الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب عالم آب و خاک عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ اور ذرائے ریگ کو دیا ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے
دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حبا، لوح بھی تو قلم بھی تو. یہ مجلس و محفل جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، آپ کا ذکر خیر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. آپ کا ذکر خیر ہمارے ایمان کی بقا ہے. آپ کا ذکر خیر خالق عز و جل کی بارگاہ میں مقامات اور درجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو اللہ عز و جل ہر صورت، ہر رکوع، ہر صفحے میں، ہر آیت میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، مرتبے کا، مقام کا اور حقوق کا بھی ذکر فرماتا ہے. کیا یہ ایک حکم آپ کے مقام، آپ کے حقوق سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ خالق عز و جل نے ایمان والے سے یہ خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں تمہیں اونچی آواز سے بولنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر ایسا کر بھی دیا تم نے تو تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے. ادب نبوت، اللہ کے نبی کا ادب اور آپ کی محبت اور آپ کا احترام خالق عز و جل کا کیا معیار ہے. اور آپ کو پروردگار عالم نے جو عظمت و شان بخشی کہ انبیاء کا بھی امام بنایا، اولین اور آخرین کا بھی سید بنایا، سردار بنایا، اور آپ کی امت کو سب سے افضل امت قرار دیا. آپ کی کتاب قرآن پاک کو سب سے افضل کتاب قرآن قرار دیا. اور آج بھی الحمدللہ جب مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے، تو اس کا دل جہاں اللہ رب عز و جل کی محبت اور عظمت سے بھرتا ہے، وہاں جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے، خالق کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کا دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی بھر جاتا ہے. اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کلمے کو پڑھ لینے کے بعد ہم اپنے نہیں رہتے، ہم کسی اور کے ہو جاتے ہیں. اب ہم جن کے ہیں تو اب انہی کے حکم پہ چلنا، یہی اس کلمے کی صداقت ہے، یہی اس گواہی کی حقانیت ہے. اور خالق عز و جل نے بھی اسی کو معیار بنایا ہے کہ آپ کی محبت آپ کی اتباع کا نام ہے، آپ کی محبت آپ کی پیروی کا نام ہے، آپ کی محبت
آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام ہے، اور آپ کی حقیقی محبت، آپ کی حقیقی الفت، حقیقی ادب و احترام وہ آپ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جانے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہواہ کے معنی خواہشات، دل کے ارادے، دل کی چاہتیں، دل کی چاہت کو، دل کی خواہش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حکم کے تابع داری سکھا دینا، یہ اصل ولایت ہے، یہ اصل محبت کا تقاضا ہے، یہی آپ کے دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہے۔ آپ نے اپنی امت کو اسی طرف بلایا، اسی کی دعوت دی ہے، اسی کی طرف دن رات امت کے لیے تڑپے ہیں، امت کے لیے روئے ہیں، امت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ خالق عز و جل کو بارہا قرآن پاک میں تسلیاں دینی پڑی ہیں، بارہا آپ کے اس زخموں بھرے تڑپتے دل پہ مرہم رکھنے پڑے ہیں، بار بار آپ کو اطمینان دلانا پڑا ہے۔ آپ کی محبت اور عظمت اپنی امت سے کیا ہے کہ خالق اس کی قسمیں قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ خالق انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ خالق کے بعد اگر انسانیت کا کوئی خیر خواہ ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، انسانیت پر رحمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے آپ سے بڑھ کر۔ آپ کے احسانات سب سے بڑھ کر ہیں خالق کے احسانات کے بعد۔ آپ پر جتنی مصائب آئے، فرمایا کہ یہ جتنے مصائب مجھ پر آئے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر نہ آئے، تو یہ سارے مصائب آپ نے امت کی فلاح کے لیے برداشت کیے، ساری قربانیاں، اپنے صحابہ اہل بیت کی قربانیاں، اس مقصد پہ اور اس نقطے پہ امت کو لانے کے لیے کہ امت نبی کی اتباع اور اطاعت کرنا سیکھ جائے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کی فلاح کے لیے، رہتے دنیا کے انسانوں کو دو جہاں میں کامیاب بنانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے آپ نے ساری زندگی محنت فرمائی اور اپنی امت کو اپنی سیرت و کردار سے ایک مکمل جامع حیات، ایک لاحیہ حیات امت مسلمہ کے لیے چھوڑا ہے، اور فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب میں اور آپ اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں اس سیرت نبی کی نشست میں ایسے ہی اٹھ جائیں، خدا نخواستہ، اور ہمارے دل میں یہ جذبہ انگڑائی نہ لے، ہم اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زندگی کے اعمال، روزمرہ کے کاموں پہ نظر ثانی اگر خدا نخواستہ نہ کریں اور یوں ہی اٹھ کے آئے اور چلے جائیں، تو یقین جانیے کہ ہماری حاضری کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، کہ ہماری حاضری کا مقصد ہے کہ اس جذبے کو دوبارہ اجاگر کیا جائے، اس ایمان کی تپش کو محسوس کیا جائے، اس نسبت کو اپنے دل و دماغ میں اجاگر کرنا، اسے باور کروانا، اپنے دل و دماغ کو یہ سبق، بھولا ہوا سبق یاد کروانا کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے نہیں، ہم انہی کے ہیں جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا کہ میری زندگی میں، میرے ظاہر پہ، میرے باطن میں، میری معاشرت میں، میری گھریلو زندگی میں، میری باہر کی زندگی میں، میری تجارت میں، میری ملازمت میں، میری ذمہ داریوں میں، میرے دوستی اور دشمنی کے اصول و ضوابط میں، میرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں کہاں کہاں مجھ سے کمی رہ رہی ہے، کہاں کہاں کون کون سی سنت میرے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، اور پھر اس دین کی محبت میں، دین کے غلبے کے لیے اٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں اور ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے امت پر وہ ذمہ داریاں پڑی ہیں، دین کی خدمت اور دین کے جذبے کا غلبہ، اس کے لیے اپنی زندگیوں کو استعمال کرنا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم جماعت ہیں، اہل بیت وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم
اور اس حکم کی جو عملی شکل ہے وہ اطاعت رسول میں گزری ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے اللہ کے نبی کی اتباع میں اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب تک ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، غیر مسلم تھا تو اس لیے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، اور جب ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد آپ کی محبت اور ہیبت مجھ پر اتنی تھی کہ میں پھر بھی آپ کے چہرے انور کو بغور نہیں دیکھ سکا۔ اس لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بتاؤ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک کیسا، تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پہلے کفر کی وجہ سے نہیں دیکھا اور بعد میں ایمان اور محبت کی وجہ سے آپ کے چہرے انور پہ کبھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ ہی نہیں سکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، پروردگار عالم نے اسلام کو فتوحات عطا فرمائی، اسلام فتح ہوتا چلا گیا، اور ایک وادی ہے مصر کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اور ایک قلعہ تھا جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بویلس نامی وہ قلعہ، 8000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر تھا اور وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پریشان ہوئے کہ آخر کیا وجہ ہے، کہاں ہم سے سنت چھوٹ گئی ہے، ہماری اطاعت میں کہاں کوتاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد وہ پوری طرح ہمارے کام میں شامل حال نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ اور ماجرا قصہ بیان کر دیتے ہیں۔ جب آپ حالات پڑھتے ہیں تو جوابی رقعہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام، چند صحابہ کرام اولو العزم ساتھ بھیجتے ہیں اور ایک جواب بھیجتے ہیں۔ جواب کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اسلامی لشکر سے اس وقت کوئی سنت نبوی چھوٹ رہی ہے، تو آپ غور و فکر کریں۔ آپ نے لشکر کو حکم دیا، 8000 کے لگ بھگ صحابہ جیسے عظیم ہستیاں سر جوڑ کر بیٹھی کہ یہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی اور یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، آخر کیا وجہ ہے، کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ جب سب نے غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے جسے مسواک کی سنت کہتے ہیں۔ یہ مسواک کی سنت ہم سے، جنگی مہم ہے، جہاد ہے، آنا جانا ہے، تو اس جنگی مہم کی وجہ سے، جہاد میں اس مصروفیت کی وجہ سے مسواک کی سنت ہم سے کبھی کبھار رہ جاتی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے، حضرت عمر خطاب کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، واللہ العظیم اگر آپ نے کہا کہ سنت چھوٹنے سے اللہ کی مدد سے محرومی ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام کہ ساری فوج، سارا اسلامی لشکر وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے بیٹھ کر مسواک کرنے کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک سنت ہی تو ہے، لیکن اس سنت کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک اس سنت کی قدر و منزلت کیا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان قوم، مسلمان امت کو کسی بھی میدان میں اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ذہن میں اور آپ اور آج امت مسلمہ یہ سوچتی ہے کہ آج اگر ہمیں کسی میدان میں کامیابی نہیں مل رہی تو کہیں اس کی کوئی وجہ سنت نبوی کا چھوٹنا تو نہیں ہے؟ آج دنیا کے سارے اسباب ہم چھان مارتے ہیں، بڑے بڑے تجزیاتی پروگرام چلتے ہیں، لیکن ان میں کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ سنت چھوڑنے سے بھی ناکامی ملتی ہے، کہیں اس بات کی دعوت و ترغیب نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت سے اگر ایک قدم پیچھے ہٹیں گے تو اللہ کی رحمت سے 10 قدم دور چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام سب مل کر مسواک کی سنت زندہ کرنے لگتے ہیں۔ جب قلعے سے لوگ دیکھتے ہیں، دشمن دیکھتا ہے کہ لگتا ہے ان مسلمانوں نے اب کوئی اور جنگی حکمت عملی بڑی خوفناک اپنائی ہے کہ یہ سارے قلعے کو فتح کرنے کے بجائے اور دریا کے کنارے بیٹھ کے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل سے ان کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے خود
قلعے سے باہر نکل کر اپنی شکست تسلیم کی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ آج کیا مجال کفار کی، کیا مجال دشمنان دین کی، کیا مجال دشمنان امت کی۔ آج فرانس جیسا ملک اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، ہمارا سب کچھ قربان، آپ کی شان اقدس میں اپنے مکروہ اور بدبودار اور بدترین اعمال کا، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کا، دنیا کے سب سے بڑے ظلم کا اور سب سے بڑی جہالت کا، اگر فرانس جیسا ملک سرکاری سطح پر اگر آج اس ظلم کا اور اس جبر کا اور اس بے حسی کا بڑے بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر پرو کر اگر اس توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہاں امت مسلمہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھی تو حضور کے عاشق تھے، حضور کے محبت کرنے والے تھے، صحابہ کرام اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی موجودگی میں بڑے سے بڑے ظالم کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ہر دشمن نبی یہ جانتا تھا کہ اگر میرا کفر ایک طرف، میرا شرک ایک طرف، میرا ظلم ایک طرف، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ایک طرف ہے، کسی صحابہ کی توہین کرنا ایک طرف، اگر اللہ کے نبی کی ادنا گستاخی کسی نے کرنے کی جسارت کی تو ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، مسلمان امت کے ہاتھوں میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایسا روک تھا، اللہ نے روک ڈالا۔ کیسی محبت تھی حضور پاک سے ان حضرات، ان مبارک نفوس کی، اللہ ہمیں ان کی محبت کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آئینہ صحابیت، سیر صحابیت کے اندر اپنے اعمال کے جائزے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر خطاب کے بیٹے ہیں۔ ایمان افروز بات ہے، روایات میں آتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں بڑھاپے بیماری کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ آخری عمر میں حضرت عبداللہ ابن عمر بینائی سے محروم ہو گئے تھے اور اکثر وقت گھر میں ہی بیٹھ کے گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ چلو مجھے باہر لے کر چلو، بازار لے کر چلو۔ اپنے اس حجرے کو چھوڑا اور بازار چلے گئے۔ جو لوگ بھی ملتے خادم بتاتا کہ یہ فلاں صاحب ہے، آپ انہیں سلام کرتے، وہ جواب دیتے۔ کافی دیر چلنے کے بعد سلام کرتے گئے، جواب لیتے گئے، کسی کو سلام کسی کو جواب، وہاں سے پھر واپس الٹے پاؤں واپس آ گئے اور سلام جواب کرتے ہوئے واپس آ کر بیٹھ گئے۔ عرض کیا کہ حضرت آپ نے بازار سے کچھ خریدنا نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، پھر آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ کافی دن اندر بیٹھ بیٹھ کر لوگوں کو سلام کرنے کی سنت چھوٹ رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس سنت کو، سلام کرنے کی سنت کو زندہ کر لیا جائے۔ میں تو بس اس سنت نبوی کو زندہ کرنے کے لیے باہر نکلا اور کام کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ کیسی محبت تھی، جب چلتے تھے تو تلاش کرتے تھے اللہ کے نبی کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پہ نقش پا پہ قدم رکھ کے چلتے تھے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ کوئی عام آدمی سمجھتا تو شاید سمجھتا کہ یہ شخص عجیب ہے کہ زمین میں کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب کبھی سفر میں جاتے تو مختلف مقامات پر بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت سالم، یعنی حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم ابن عبداللہ۔ گئے ایک جگہ پر رکے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، پھر آگے جا کر پھر نفل پڑھی، نماز پڑھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، یعنی عبداللہ سے سنا کہ حضور نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے، اس لیے میرے والد ان جگہوں پہ حضور کی سنت کے طور پہ نماز پڑھتے تھے۔ اور میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر خطاب کو ان جگہوں پہ حضور کی سنت میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جگہوں پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، حکم نہیں دیا ہمیں ان جگہوں پہ نماز پڑھنے کا، ہم تو بس آپ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول خادم نبی ہیں، اللہ ہمیں اس محبت کی تقلید اور پیروی کی توفیق بخشیں، اس محبت کے معیار پہ اترنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کھانا تناول کر رہے تھے۔
ایک صحابی نے، خادم نے کھانا بنایا، گوشت سکھا کر اس کا شوربہ بنایا اور اس میں سبزی کدو ڈالی۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ مبارک برتن میں جاتا ہے اور اس سبزی کو، کدو کی سبزی کو تلاش کے اٹھا کے آپ نوش فرماتے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے از خود اپنی مرضی سے وہ سبزی کے، کدو کے جو ٹکڑے تھے ان کو نکال کر برتن کی ایک طرف رکھا تاکہ آپ کو تناول فرمانے میں آسانی ہو۔ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ کو یہ سبزی پسند ہے، وہ سبزی میری دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے مرغوب غذا بن گئی کہ اپنی خواہش بھی قربان کر دی، اپنا معیار بھی فنا اپنے نہیں رہے، ان کے ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے جب بھی مجھ سے پوچھا کہ آج کیا پکائیں تو میرا جواب یہی تھا کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اور فرماتے ہیں دین اسلام ترقی کرتا گیا، دور فاروقی آیا۔ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق نے فتوحات ہوئی، کچھ زمین ملی تو ان کو بھی زمین ہدیہ دے دی، یہ زمین ہے، اس میں آپ اس کو استعمال کریں۔ فرماتے ہیں میں نے وہاں باغ لگایا، میرے باغ میں کھجور کا باغ تھا اور کدو کے پودوں کا باغ تھا، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ باقی سب باغات میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا تھا اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتا تھا۔ بسا اوقات وہ کدو اتنے بڑے ہوتے تھے کہ انہیں کاٹ کر جانور پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ان حضرات کا معیار تھا، محبت کا معیار، جو سن لیا، جو سمجھ لیا۔ اب جان تو جا سکتی ہے، دل کے خواہشات، دل کے ارادے کچلے تو جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی سنت اور حکم سے کسی زندگی کے لمحے میں دائیں بائیں نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اتباع ہے جو آپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا سب سے اولین تقاضا ہے، اور اس محبت کے تقاضوں میں سے جو آپ کے حقوق ہیں، آپ پہ درود پاک پڑھنا، آپ کی سنت کو زندہ کرنا، آپ کے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا، جن کاموں سے آپ نے منع کیا ان کاموں سے باز آ جانا، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو وقف کرنا۔ انہی الفاظ پر، جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ ہونہار طلباء ماشاءاللہ جنہوں نے اللہ پاک کی رحمت سے اور توفیق سے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، انشاءاللہ ابھی ان کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب مل کر یہ دعا بھی کریں کہ پروردگار عالم ان بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو بہتر بنائے، انہیں 2 جہاں میں کامیاب فرمائے۔ جنہوں نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس سے زندگی کے آخری سانس تک اس کی حفاظت کی، اس سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک حفظ کر لینا تو آسان ہے، اس کی حفظ کی حفاظت کر لینا یہ ساری زندگی کا کام ہے۔ حفظ 2 سال میں ہو جائے گا، 3 سال میں ہو جائے گا، 3.5 سال میں ہو جائے گا، بہت سے بہت 3.5 سال میں حفظ تو ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت اگر 100 سال انشاءاللہ زندگی ہوئی تو 100 سال کرنی پڑے گی۔ اور بڑے اساتذہ، اس فن کے ماہرین فرماتے ہیں کہ اگر حافظ ایک کام کر لے، یہ حافظ کی بھی ذمہ داری ہے، اور جب تک حافظ بچپنے کی عمر میں ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام، اس کام کی عادت ڈالی جائے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ روزانہ 1 سپارہ کم از کم منزل دہرائی اور حفظ کے طور پہ پڑھ لیا جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن حفظ کر کے اسے پڑھنا چھوڑ دے گا تو قرآن اس کے ذہن سے ایسے غائب ہوگا، ایسے نکلے گا جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے۔ اگر اونٹ کی لگام چھوٹ گئی ہاتھ سے تو اونٹ اور جنگل میں بھاگ گیا، اب وہ قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی لگام، اس کی رسی ہاتھ میں پکڑے رہیں گے تو پھر 100 اونٹوں کی قطار بھی ہوگی تو 7 سال کا بچہ بھی انہیں لے کے چل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتے رہنا، حفظ کرتے رہنا، اسے دہراتے رہنا، یقیناً یہ بچے آگے بڑھیں گے، زندگی کے دیگر میدانوں میں، تعلیم کے میدانوں میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن قرآن پاک کو اپنے سب سے قیمتی متاع سمجھنا، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، ماں باپ کے لیے اس سے بڑا واللہ العظیم سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں،
انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، دنیا کی ہر میدان میں جہاں امت کو ضرورت ہے بچوں کو پہنچائیں، لیکن اس نعمت کی قدر سب سے پہلے ہے، سب سے زیادہ ہے یہ جو حفظ قرآن کی نعمت۔ اب حافظ کا سینہ حقیقت میں اللہ کے نبی کے سینے کی مشابہت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہیں، آپ سب سے پہلے حافظ ہیں۔ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں حافظ ہیں۔ صحابہ کرام میں ہر صحابی قرآن پاک کا مکمل یا کچھ نہ کچھ حافظ ہوا کرتا تھا۔ بچے بھی حفظ کرتے تھے، بوڑھے بھی حفظ کرتے تھے، جوان بھی حفظ کرتے تھے، مرد بھی حفظ کرتے تھے، خواتین بھی حفظ کرتی تھی، مجاہد اور فوج کے جرنیل بھی حفظ کرتے تھے، اور محنت مزدوری کرنے والے غریب مسلمان بھی حفظ کرتے تھے۔ ہر مسلمان قرآن پاک کو اپنی حفظ جاں بناتا تھا۔ فرمایا کہ دیکھو اپنے دلوں کو قبرستان مت بنانا، اپنے دلوں کو قبرستان مت بنانا۔ قبرستان کیا ہے؟ جہاں دل ہو لیکن قرآن کی کوئی صورت زبانی یاد نہ ہو۔ تو قرآن پاک کو یاد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے لیے وقف کرنا۔ جو دور گزر رہا ہے، حالات گزر رہے ہیں، اس دور میں امت کا قرآن پاک کے ساتھ جڑنا، اتحاد اور محبت سے رہنا اور حضور کی سیرت کو اپنانا، یہ وہ سب سے بڑا جواب ہے جو آج امت دشمنان اسلام کو دے سکتی ہے۔ بلا شبہ ان سے بائیکاٹ کرنا، ان سے قطع تعلقی کرنا، یہ بھی آج کے حالات کا تقاضا ہے کہ دشمن نبی کو اسی کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے، لیکن سب سے بڑا جواب ہے قرآن و سنت سے وابستہ ہونا اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور الحمدللہ اس سال تقریباً 7 کے قریب بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ بعض بچوں کے بورڈ کے امتحانات ہو چکے، بعض کے ہونے ہیں، اور آج ہمارے لیے باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے، باعث شکر ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پوری دنیا کے حالات اسی طرح کے تھے، ہر چیز غیر متوازن تھی۔ ان کرونا کے حالات کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ بچے آن لائن کلاسز میں پڑھتے رہے، والدین بچوں کی نگرانی کرتے رہے، محنت کرتے رہے، وقت دیتے رہے، اساتذہ کرام بھی ماشاءاللہ خوب محنت فرماتے رہے، جس کا ثمرہ آج ہمارے پاس 7 حافظ قرآن الحمدللہ جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کر لیا ہے۔ ان بچوں کے لیے خوب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کی قدر کی اور ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے لیے سب کے لیے ترغیب کا باعث ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے خاندانوں میں سے، اپنے اپنے بچوں میں سے کم از کم کسی ایک بچے یا بچی کو ہم حفظ قرآن کے لیے اور ارادہ کریں، اس کی نیت کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے حفظ قرآن کے بعد زندگی کے ہر میدان میں آگے نکلیں گے۔ ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ میں اساتذہ کرام سے ملتمس ہوں، قاری عبدالرحمن صاحب، قاری قاسم صاحب آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ان کے لیے شیلڈ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور تحائف بھی ہیں، اور دستار بندی بھی ہوگی۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی کثیر تعداد میں ہمارے مسجد کے بزرگ نمازی احباب موجود ہیں۔ میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سابقہ NFC انتظامیہ کے ممبران موجود ہیں، سابقہ جنرل سیکرٹری صاحب محترم نعمان حمید صاحب موجود ہیں، ایڈمن کے انچارج اور سربراہ الحمدللہ جناب طارق صاحب بھی موجود ہیں۔ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ میں ملتمس ہوں آپ حضرات میں سے جو ہمارے بزرگ نمازی احباب ہیں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کی دستار بندی فرمائیں۔ جو بزرگ شفقت فرمانا چاہیں از راہ شفقت خود تشریف لے آئیں۔ ظاہر ہے کہ سب کو بلانا بھی سب کے لیے رحمت کا باعث بن سکتا ہے، تو میں ملتمس ہوں ساجد صاحب سے، ہمارے محترم بزرگ ہیں، مخدوم ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ حاجی مقصود صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں۔ عبدالشکور بٹ صاحب، ڈاکٹر محمود صاحب، ماشاءاللہ چودھری عبدالحمید صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان بزرگوں سے میں ملتمس ہوں کہ آپ قریب تشریف لائیں تاکہ ان بچوں کی دستار بندی فرمائیں۔ جن بچوں کے والدین ساتھ آئے ہیں جی جی بلا لیا جائے۔ جی جی
جو 7 بچے حافظ ہیں، حافظ محمد ابراہیم، حافظ محمد حنزلہ، حافظ حسن احمد، حافظ محمد داؤد، حافظ محمد حسنین، حافظ عبد المقیت اور حافظ شاہزیب، ان کے والدین والد محترم بھی ماشاءاللہ ان بچوں کی تشریف لائے ہیں، تو آپ حضرات بھی قریب تشریف لے آئیے تاکہ دستار بندی کا آغاز کیا جائے۔ اچھا یہ ان کی نکال لیں گے جو ہے ان کی اس میں سے نا دستاریں نکال لیں ایک ایک کر کے نکال لیں، تب بچوں کو بلا لیں ہاں سب نکال ان کو طے کر لیں، اس میں بچوں کے نام لیں گے، میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں، ترتیب ہے دستار بندی وہ ان کی پگڑیاں اور وہ جو شیلیں یہ پکڑاتے جائیں گے تو بزرگ حضرات تشریف لاتے ہیں، بچے ایک ایک کر کے تشریف لاتے رہیں گے اور اپنے بڑوں سے بزرگوں سے دستار فضیلت لیتے رہیں گے۔ حافظ شاہزیب، سب سے پہلے حافظ شاہزیب تشریف لائیں اور اپنی سند اور اپنی شیل وصول کریں۔ حافظ شاہزیب چل پاک اسلام کرتے رہیں، بزرگوں کو اسلام کریں، سب کو ادھر پکڑا دیں گے، آگے چلے آپ بھی چلے آگے، یہ حضرت شیل ہے بچے کی شاہزیب، آپ بھی اپنے ہاتھ لگا لیں گے ان شاء اللہ۔ سب یہ اس بچے کے نا یہ ہدیہ اس بچے کے لیے۔ حافظ شاہزیب، اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں جو انعام ہے ماں باپ کے لیے اللہ پاک کو بشارت ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے۔ یہ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے انہیں توفیق بخشی ہے۔ ان کے بعد حافظ عبد المقیت تشریف لائیں، حافظ عبد المقیت، حافظ عبد المقیت ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ اس کی شیل دے دیں، شیل دے دیں جی جی میں گزارش کر چکا ہوں، دوبارہ پھر ان کی خدمت میں ڈاکٹر اکمل صاحب ہیں، جتنے بھی بزرگ تشریف لائیں گے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، ان بچوں کو دعائیں ملیں گی، ان کی سرپرستی ہوگی۔ دشکر بٹ صاحب، آپ سے بھی ہم چودھری عبدالحمید صاحب، آپ کی دعاؤں کی بھی ان بچوں کو اشد ضرورت ہے، اور فزیکل شفقت چاہیے ان کو، آپ بھی تشریف لائیے۔ محترم زبیر واسطی صاحب، شاہ صاحب موجود ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے، ڈاکٹر اکمل صاحب تشریف لے آئیے، شریف صاحب، محترم شریف صاحب موجود ہیں، دین احمد صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے ان کے بعد حافظ حسن احمد، حافظ حسن احمد تشریف لائیے، یہ ان کے سند یہ اللہ پاک اس بچے کو والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے دنیا آخرت میں ذخیرہ بنائے، دنیا آخرت کے عزت اور راحت کا ذریعہ بنائے۔ اور ساری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہنے، عمل کرتے رہنے، آگے پھیلاتے رہنے کی خدمت کے لیے اللہ پاک قبول فرمائیں۔ ہاں جی 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 نعمان حمید بٹ صاحب، محترم نعمان حمید بٹ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیے تاکہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، جزاکم اللہ خیر۔ حافظ محمد داؤد تشریف لائیں، حافظ محمد داؤد، آگے حافظ ابراہیم، محمد ابراہیم، حافظ حنزلہ،
حنزلہ اور حافظ محمد حسنین. بچے سب کو مل گئی, پورے ہو گئے جی؟ ساتھ کوئی راحت نہیں ہے جی. حافظ محمد ابراہیم تشریف لائیں. ماشاء اللہ حافظ محمد ابراہیم صاحب. حافظ محمد ابراہیم صاحب ماشاء اللہ کاشف صاحب ہمارے محترم نمازی ہیں, بھائی ہیں, ان کے بیٹے ہیں. اور عامر صاحب, عامر مقصود صاحب غریق رحمت اللہ پاک فرمائیں, ان کے درجات بلند فرمائیں, ان کے بھتیجے ہیں. آج اس موقع پہ بہت یاد آ رہے ہیں. ان بچوں کو بڑی محبت سے لے کر آئے حفظ میں ڈالنے کے لیے, آج ہم میں نہیں رہے. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت سے بزرگ ہیں, بہت سے دوست ہیں, بہت سے نمازی احباب ہیں, آج ہم میں نہیں رہے. لیکن یہ جدائی بہت تھوڑی ہے. جب اللہ کے نبی کے دین پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے گا. ان کے بعد حافظ محمد ابراہیم کو مل گیا یہ سب لیجیے. حافظ محمد حنزلہ, حافظ محمد حنزلہ بن محمد علی, آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بنے ہیں اور عامر مقصود صاحب کے بھتیجے ہیں. اللہ پاک اس بچے کو بھی اپنے تایا کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یہ کون سے حنزلہ کے جی, یہ حنزلہ کا نام ہے جی. یہ حسن جزاک اللہ خیر. یہ جی خاندان سے 4 حافظ ہے, تیسرا یہ حافظ ہے, چوتھا نگلا میں نکلا ہوا ہے. یہ مائک اللہ سب کی کوشش کو قبول کرے. ایسے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اس خاندان میں اللہ پاک نے حافظ بہت رکھے ہیں. 4 بچے حافظ ہیں اور بھی حفظ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہر خاندان میں اسی طرح بچوں کو, بڑوں کو دین کے لیے قبول فرمائیں. یہی سرمایہ امت ہیں. حافظ محمد حسنین, وہ بچے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے. انشاءاللہ ان کی شیلڈ اور ان کی باقی دستار انشاءاللہ محفوظ ہے. میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اپنے تمام بڑوں کا, بزرگوں کا, NFC انتظامیہ کا اور تمام حضرات کا کہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی, اپنا قیمتی وقت نکالا, قیمتی وقت کو صرف فرمایا. انشاءاللہ یہ وقت ہمارا ضائع نہیں جائے گا بلکہ یہ وقت بڑا قیمتی بن جائے گا انشاءاللہ. اور اس وقت میں ہمیں اپنی زندگی پہ غور و خوض کرنے کا موقع ملا. تمام حضرات اللہ اب و جزائے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اے ہمارے خالق اور مالک, اپنی رحمت سے ہماری حاضری قبول فرما لیجیے. قرآن مجید کا پڑھنا, قرآن مجید کا سننا, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اور تیرے دین کو سمجھنے کے لیے جو جملے کہے گئے یا اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے اسے دین کی فہم ملنے, دین پہ عمل ملنے اور دین پر استقامت ملنے کا ذریعہ بنا دیجیے. پروردگار عالم جتنے بچوں میں نے بھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے یا اللہ ان سب کو اپنی رضا دنیا اور آخرت میں عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب ترین بندوں میں یا اللہ دنیا اور آخرت میں ان کا شمار فرما دیجیے. یا اللہ ان کے حافظوں کو مضبوط فرمائیے, ان کے شوق قرآن کو ہمیشہ تازہ رکھیے. یا اللہ جسمانی ذہنی صلاحیتیں ہمیشہ یا اللہ ان کی تر و تازہ رکھیے. اور ہمیشہ زندگی میں قرآن پاک سے محبت کرنے, پڑھتے رہنے, سمجھتے رہنے, آگے پھیلاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ان بچوں کو والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, خاندان کے بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ بنا دیجیے, دین کی خدمت میں قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور پروردگار عالم اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما دیجیے. امت مسلمہ جن جن مسائل سے دوچار ہے اپنی رحمت سے یا اللہ ان مسائل کو حل فرما دیجیے.
دینی غیرت و دینی حمیت عطا فرما دیجیے، دین کے ساتھ گہری وابستگی عطا فرما دیجیے، اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کے عطا فرمائیے، اور اپنی ذات کی خشیت اور اپنے عذاب کا ڈر و خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھ کے عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے، صحیح اطاعت نصیب فرما دیجیے، آپ کی شفاعت سے بہرہ ور فرما دیجیے، جنت میں یا اللہ آپ کی رفاقت مقدر فرما دیجیے، اور یا اللہ محض اپنی رحمت سے اپنے فضل سے دعا گو ہیں جتنے مسلمان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ہمارے بڑوں میں، اساتذہ میں، بزرگوں میں، والدین میں، محسنین میں، امت مسلمہ میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما دیجیے۔ گزشتہ دنوں شیخ صلاح الدین صاحب، ان کے صاحبزادے اور ان کے علاوہ جتنے بھی جن حضرات بھی، مولانا مشتاق صاحب علیہ رحمہ، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جو دین کا چشمہ جاری ہے، جو حفظ قرآن کی درسگاہ ہے، یا اللہ اس کے وہ بانی ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے مرحوم کو یا اللہ اپنے فضل سے اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کے لیے رفعت درجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات ملنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور یا اللہ محض اپنے رحمت سے ان کے صدقہ جاریہ کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائیے، یا اللہ اس مسجد کو، اس مدرسے کو ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمارے بڑوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اور ان کے علاوہ جتنے مسلمان بھی دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ آج امت مسلمہ کی حالت زار دلوں کو پھاڑنے والی ہے، یا اللہ گزشتہ دنوں پشاور میں قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث کا درس سنتے ہوئے بے گناہ، بے قصور اور معصوم بچوں کو ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، تیرا گھر ان کے مبارک لہو سے لہو لہان ہوا، یا اللہ کوئی اشک شوئی کرنے والا نہیں، کوئی غم گساری کرنے والا نہیں، کوئی انصاف کا طلبگار نہیں، یا اللہ ہم تیری ہی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو سب سے بڑا منصف و حاکم ہے، یا اللہ ہم اپنے ہر غم کو تیری ہی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنے فضل سے یا اللہ ان دین کے خادموں کو اعلیٰ ترین شہادت کا رتبہ عطا فرمائیے، جتنے بھی زخمی ہیں یا اللہ ان سب کو مکمل صحت عطا فرمائیے، اور یا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، ہمیں ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کی تمام دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔